بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشارت راجہ شہر اقتدار سے ایک اور وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، میں نے اپنے گزشتہ وی لاگ میں آپ سے یہ بات کی تھی آپ سے کہ کچھ ایسی اوپر تلے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں کہ اس پر میں وی لاگ کروں گا، اور بڑی خطرناک قسم کی کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ اس میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اور جسٹس منصور شاہ کے خطاب کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک عام خطاب بھی کریں گے۔ میں ان کا جہاں انہوں نے خطاب کرنا تھا میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ جسٹس منصور شاہ وہاں نہیں آ رہے، لیکن جب کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو ہم تک یہ خبر پہنچی کہ حکومت کچھ ترمیمی بل جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کرنے جا رہی ہے، اور جس میں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے لے کر آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف، ایئر چیف اور نیوی کے سربراہ ان کی مدت ملازمت کے توسیع کا بھی لے کر جو ہے وہ بل پیش کیا جائے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کا ہے، اس کے حوالے سے بھی ترمیمی بل جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن یہ اوپر تلے اتنا جلدی میں یہ سب کچھ ہوا کہ ابھی تک وہ تمام لوگ جو آئین پسند لوگ ہیں، جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، جو جمہوریت کے لیے جنہوں نے مارے کھائی ہیں، وہ ابھی تک اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں دبائے بیٹھے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ جب سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بل پیش کیا گیا اسمبلی میں، تو اس بیچ میں جو اپوزیشن ہے، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر ان کے ساتھ جو الائنسز ہے، انہوں نے اسپیکر کے ڈائس کو گھیرے میں لے لیا۔ تو اسی ہنگام جو سیال کوٹ کے جگت باز جنہیں میں کہتا ہوتا ہوں، اور وہ نوکر ہیں، وہ وزیر دفاع نہیں، وہ نوکر ہیں، وہ اس شور شرابے میں انہوں نے اسپیچ کے ہنگام وہ اٹھے فوری طور پر اپنے نشست اسمبلی میں اور کھڑے ہو کر ایک ترمیمی بل جو آرمی ایکٹ ہے وہ پیش کر دیا، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت 5 سال، ایئر چیف کی اور نیوی کی۔ اچھا، وہاں پر انہوں نے ایک اور باریک واردات ڈالی۔ وہ باریک واردات کیا ڈالی آگے چل کر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن پہلے جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 33 کی گئی ہے، اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا یہ کیوں کی گئی ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی، وہ کون سے محرکات ہیں جس کی وجہ سے حکومت پینک میں آئی، اور ایک دم سے حالانکہ یہ 4 دن پہلے کی بات ہے کہ سینٹ قائمہ کمیٹی نے جو بل پاس کیا تھا اس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 تھی، اور ایک دم سے وہ تعداد 33 کیوں کر دی گئی، اور آج بل کیوں پیش کیا گیا، ان محرکات کو لے کر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ کل جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن پاکستان کا اجلاس ہونا ہے، جس کو پریزائڈ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی۔ اس کمیشن کے ٹوٹل ممبران کی تعداد ہے 13، جس میں 5 سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں، سینئر 3 ججز جو 5 سینیٹی کے اعتبار سے جو آتے ہیں، وہ جسٹس امین الدین خان پر آ کر سینیٹی رکتی ہے۔ 5واں ممبر وہ ہوگا جو آئینی بینچ کو پریزائڈ کرے گا، وہ 5واں ممبر ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان بار کونسل کا ایک ممبر ہے، وہ اختر حسین شاہ ہے پاکستان بار کونسل کے۔ اس کے بعد اپوزیشن کے اور حکومت کے، اور ایک جو اسپیکر اسمبلی نے ایک نام دیا ہوا ہے وہ مسز روشن خورشید بروچہ ہیں، اور ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن وہ ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہیں۔ مشرف دور میں وہ خاتون جو ہے اسے مشرف نے کہیں سے برآمد کیا تھا یا سامنے لایا تھا، پھر اسے بلوچستان کیبنٹ کا حصہ بنایا تھا۔ اب دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں۔ پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل، لا منسٹر، اس میں فاروق اچ نائک بھی ہیں، اس میں شیخ آفتاب نون لیگ کے ہیں، شبلی فراز عمر ایوب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ حکومت پینک میں کیوں آئی؟ حکومت پینک میں اس لیے آئی کہ حکومت کو پتا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے، وہ 4 ممبر، 5واں آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، وہ 5واں، 4 وہ 2 ممبر ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے 6، یہ ممبر ایک صفحے پر ہیں۔ انہوں نے اپنا ان کا ووٹ ایک طرف جائے گا، جس کی طرف یہ کہیں گے چیف جسٹس آف پاکستان، یہ باقی لوگ سارے اس کی طرف ووٹ جائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز چیف جسٹس سے باہر کیسے ووٹ کریں گے؟ مطلب یہ ناممکن ہے، دس از امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 3 سال
सुप्रीम कोर्ट को लेकर चलेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान अगले साल रिटायर हो रहे हैं, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुआ है, वो बड़ा ताकतवर रेफरेंस है जिसमें उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा हुआ है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जिसकी बनक हुकूमत को पड़ गई, और उन्होंने फिर रात के अंधेरे में बिल पेश किया असेंबली में कि जजेस की तादाद 25 नहीं रखनी जी, उसको बढ़ाकर 33 करना है। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त 16 जजेस हैं, एक सीट खाली है, जो वो सीट वो खाली है। नाज़रीन, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, मैं जब बार बार जिक्र करता हूँ माजी के स्याह तरीन जज काजी फाइज साहब, तो मुझे उसका नाम लेते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो शर्मिंदगी मुझे इसलिए महसूस होती है कि काजी फाइज साहब ने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने में कलीदी किरदार अदा किया। उसका बुनियादी महर्रक काजी फाइज साहब था। जिस दिन उसने हल्फ उठाया था उसी दिन उसने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की बुनियाद रखी थी। और जब वो गया रिटायर्ड होकर, तो उसने सुप्रीम कोर्ट के हाथे में वो दफन करके बाकायदा उसने वहां पर उसका इफ्तिताह करके वहां गया। वहां पर उसने कब्रें भी बनाई वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो बुनियादी नाम नहाद बुनियादी इंसानी हकूक का जो वो कहता है कि मैं उसका वो यादगार बनाई है। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया हूँ इस वजह से कि ये दुख होता है, मुझे कर्ब होता है। कहने को तो हम जमहूरी मुल्क है, कहने को तो हम कहते हैं कि हमारे पास आइन है। वो कौन सा आइन है हमारे पास? वो कौन सी जमहूरियत है यहाँ पर? जमहूर की आवाज कौन सुनता है? जमहूर किसी को वोट देकर किसी को वोट देती है और असेंबली में पहुंचता कोई और है, और आपकी गर्दनों पर सवार कोई किसी और कर दिया जाता है, गर्दनों पर मुसल्लत किसी और कर दिया जाता है। ये कौन सी जमहूरियत है? कौन सा आइन है? जब हम कहें कि ये मुल्क जो है सरे बेजमीन आइन है, तो फिर हम पर कदगनें लगाई जाती हैं, फिर हम पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो ये सारे मामलात हैं। ये इस मामलात को लेकर हुकूमत ने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो मुतहिद हो गए। वो अदलिया का वकार जो जस्टिस काजी फाइज ने जिसको मजरू किया, जिसकी साख को मजरू किया, उसको बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस मुतहिद हो गए। अब इनका तोड़ करने के लिए हमारे पास ये है जी कि हम जो है वो 33 जज बना दें सुप्रीम कोर्ट में। हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ है, 1 अरब 25 करोड़ आबादी, वहां पर 34 जज है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, हिंदुस्तान के पास 760 अरब उसके जरिए मुबादला के ज़खायर है। आपका मुल्क यह आधार पर चल रहा है, यहाँ पर आप 33 जज लगा रहे हैं। और मेरे भाई, कुछ अक्ल से काम लें, कुछ अक्ल सलीम का इस्तेमाल करें। ये मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करते जिस तरह आपने इसकी बुनियाद, जिस तरह आप इसको लेकर जा रहे हैं। और खुशामद के लिए, खुशनुदी के लिए आपने तो, आपका सफर तो वोट को इज्जत दो से शुरू हुआ था। ये क्या किया आपने? और इस बीच में जो कुछ भी हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा। तो नाज़रीन, ये थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ। अच्छा, फिर उन्होंने इस बीच में एक और काम किया, वो बड़ी बारीक वारदात डाली उन्होंने। वो जस्टिस मुनीब अख्तर से हुकूमत पाकिस्तान को, या ये जो पार्लियामेंटेरियन है जिन्हें अपने नाम के स्पेल भी नहीं आते, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिन्होंने कभी आईने पाकिस्तान पढ़ा ही नहीं है, जिनको कानून का पता नहीं है, उन्हें पता नहीं क्या तकलीफ है जस्टिस मुनीब अख्तर से। जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइन और कानून की बात करता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानून की सरबलंदी की बात करता है, वो उस तरह की बात नहीं करता जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ने जाली लिबादा ओढ़ा हुआ था। वो एक नकाब उठाता था तो दूसरा अंदर से मुकरू तरीन नकाब निकलता था, चेहरा निकलता था, सामने आता था। वो नहीं, ये वो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजेस जो हकीकी मानों में आइन और कानून की पासदारी की बात करते हैं, जो हकीकी मानों में आइन और कानून पर चलने की बात करते हैं, जो हकीकी मानों में आइन और कानून की सरबलंदी की बात करते हैं। आपसे इनको तकलीफ है, आप इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्लर्क बना दिया। इनके इख्तियारात इन्होंने बिल्कुल, अब देखिए जो अमेंडमेंट 26वीं आई, अभी जो बिल पेश किया गया, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात बिल्कुल क्लर्क जितने हो गए। कौन सुनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की? सुप्रीम कोर्ट जहां फैसले देती है आप उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ये नहीं जी, आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी तशरीह करती है। आपके जो कठपुतली है वो कहते हैं कि जी आपने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तशरीह की है वो गलत की है, हम ठीक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस में
چیف جسٹس جو 76 چیف جسٹس گزرا ہے، قاضی فائز عیسیٰ انکلوڈڈ، اس نے بھی کہا تھا جی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 13 جنوری کو ہم نے فیصلہ دیا تھا وہ درست فیصلہ تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وکیل ڈٹائی کے ساتھ اور بغیرتی کے ساتھ روسٹر روم پر کھڑا ہو کر قاضی فائز صاحب کے سامنے اور کھلی عدالت میں اور فل کورٹ کے سامنے یہ کہتا ہے جی کہ آپ نے غلط کیا تھا، ہم نے درست کیا ہے۔ کیا اوقات ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہاں پر کوئی لوگ، میں کسی کے ساتھ یہ بات کر رہا تو کہتا ہے جی کہ ملک تباہ ہوتا ہے اس صورت میں جب آپ کی اکانومی کام نہ کر رہی ہو۔ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، ملک تباہ ہوتا ہے اس وقت تباہی ہوتی ہے، کوئی معاشرہ کوئی ملک اس وقت تباہ ہوتا ہے جس ملک سے انصاف کا نظام اٹھ جائے۔ وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ کفر کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں، ظلم اور ناانصافی کے ساتھ آپ کبھی نہیں چل سکتے۔ وہ معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں، تباہی اور بربادی ان معاشروں کا، ان قوم کا مقدر ہو جایا کرتی ہے۔ ہمارے ہاں انصاف، کون سا انصاف؟ کس انصاف کی؟ آپ نے تو سپریم کورٹ کو بازیچہ اطفال بنا دیا، آپ نے تو سپریم کورٹ کو اشاروں پر ناچنے والا بنا دیا۔ یہ جو ججز ہیں ان کے ساتھ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آپ نے اس میں ترمیم کر کے جسٹس منیب کو نکال دیا۔ جسٹس منیب کو نکال کر آپ نے یہ شرط رکھ دی کہ 2 ججز آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا وہ 3 ممبر ہوگا ججز کمیٹی کا، جب تک وہ منتخب نہیں ہوتا 2 ججز قائم کریں گے۔ اگر دوسرا جج سینئر ترین جج جسٹس منصور شاہ کام نہیں کرتا تو چیف جسٹس کو اختیار ہوگا کسی بھی سینئر ججز کو بنا لیں۔ کچھ تو خدا کا ہو کرے، کچھ تو اس ملک کو چلنے دیں، کچھ تو اس ملک کو درست سبق پر لے کر جائے۔ جسٹس منیر نے جو آج سے 6-7 دہائیاں پہلے اس ملک کی بنیاد رکھی تھی تباہی کی، جو اس نے تاریخ کا دھارا موڑا تھا اور عدلیہ کو باندھی بنا کر آج بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ جسٹس منیب ٹھیک کہتے تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کہ اگر ہم، یہ سپریم کورٹ کا کام ہے اپنا رولز بنانا، اگر ہم نے اس وقت ججز نہیں، جسٹس منصور شاہ بھی اس وقت بات نہیں سن رہے تھے، تمام ججز بات نہیں سن رہے تھے اس وقت، وہ کہہ رہے تھے ٹھیک۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا انتخابات کا معاملہ آیا، جسٹس منصور شاہ یہ سارے اٹھ گئے، انہوں نے ساتھ دیا اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ دیا تھا کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ آپ کا آئین یہ کہتا ہے۔ کاش اگر اس وقت یہ سپریم کورٹ کھڑی ہو جاتی تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ آپ کو اسی وجہ سے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس وقت آپ نے مسرت کی چادر اوڑھ لی تھی۔ اس مسرت کی چادر اوڑھنے کا جو نقصان ہوا عدلیہ کا، وہ کبھی اب پورا نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر دیکھیں یہ حکومت، یہ نون لیگ کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، کہاں آ کر رکا؟ بوٹ کو عزت دو پر۔ چیف آف آرمی اسٹاف، ایئر چیف، نیوی چیف، مدت ملازمت بڑھا دی گئی۔ وہاں پر انہوں نے باریک واردات یہ کی اور کی جگہ اینڈ لکھ دیا، مطلب 5 سال پورے ہو جائے، حکومت چاہے تو 5 سال اور دے دے، وہ پورے ہو جائے تو بھلے اس کے 50 سال دے دے۔ بھائی کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ لکھ دیتے تا یاد جی، آپ نے ترمیم ہی کرنی تھی نا، تو تا یاد لکھ دیتے۔ یہ روز روز کا تو سیاپا ہی مک جاتا جناب، جو قوم کو پیچھے لگایا ہوا ہے، ترمیم آ رہی ہے، ترمیم کی جا رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، مختار کل بنا دیا آپ نے۔ آپ بات جمہوریت کی کرتے ہیں، کون سی جمہوریت حضور؟ کون سا آئین؟ کس آئین کی آپ بات کرتے ہیں؟ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ جمہور کچھ کہتا ہے، ووٹ کسی اور کو دیتا ہے اور بنتا کوئی اور۔ جمہور کہتا ہے میرے حقوق دے، اور آپ جمہور کو حقوق دینے کی بجائے طاقتوروں کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ مجھے اس کا کیا فائدہ ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف، ایئر چیف اور نیوی کے چیف کی مدت ملازمت 5 سال کی گئی، مجھے کوئی فائدہ ہے اس کا؟ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ میرے لیے تو کچھ نہیں کیا آپ نے۔ عام عوام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ عام عوام تو سڑکوں پر رول رہی ہے۔ وہ تو پہلے بیچارے انہیں کہیں اگر دال ملتی تھی تو روٹی کے لیے تگ و دو کرتے تھے، اب تو دال اور روٹی کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور روزانہ آپ کہہ رہے ہیں، کبھی آپ پی آئی اے خریدنے کے لیے بات کر رہے ہیں، کبھی آپ کچھ چاچا بیچ رہا ہے پی آئی اے اور بھتیجی خرید رہی ہے پی آئی اے۔ یہ عجیب ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے اس ملک کے اندر۔ اور وہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کے وہ نعرے لگاتے ہیں، جناب بلاول بھٹو صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی میں جمہوریت کا سب سے بڑا دائی ہوں، ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ کون سی جمہوریت کے آپ سب سے بڑے دائی ہیں؟ کون؟ عوام آپ یہ جان چکے، آپ کو یہ ادراک ہو چکا کہ ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے،
اس لیے چور دروازے سے اندر آنے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اتنی جلدی میں، اتنی افراتفری میں کچھ تو خیال کریں، اس قوم پر رحم کریں، اس قوم پر رحم کریں، اس ملک کو چلنے دیں۔ 140 کروڑ کی آبادی ہے ہندوستان کی، وہاں پر 34 جج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ایک ضلع اسلام آباد کے لیے آپ نے اس میں 5 ججز کا اضافہ کر دیا، اس کے 12 کر دیا، آپ نے 2 ججز کا اضافہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب سپریم کورٹ میں 33 جج جائیں گے تو آپ تمام ہائی کورٹ سے اوپر لے کر جائیں گے، اور اپنی مرضی سے وہاں ججز جو وکیل ہیں آپ کے، جنہوں نے کیس لڑے ہیں آپ کے، جو آپ کی ہر بات کو، اگر آپ کہیں سیاہ سفید کو سیاہ تو وہ کہیں ٹھیک ہے جی بھائی باپ آپ ہیں، آپ سیاہ کیا دیا آپ نے، تو ہم بھی کہتے ہیں، وہ کہیں کہ سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے تو آپ کہیں سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ جناب بالکل آپ ہمارے مائی باپ ہیں، سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ حضور ایسا نہیں ہوتا، دوام صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہاں پر یہ سب چیزیں فانی ہیں، یہ جو آج آپ کر رہے ہیں نا، یہ کل آپ کے گلے میں پڑیں گی، کل آپ روئیں گے، اس وقت آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں، اس وقت آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وقت کا پہیہ بدلتا ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ میں نے بہت چیزیں دیکھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو میں نے یہ ان کانوں سے اور ان آنکھوں سے اس بندے کو دیکھا، وہ بڑی آم کی پوسٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور ان کانوں سے میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ رائے صاحب بھول جاؤ تسی جناب 10 سال اسی آؤں، پھر پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا، یہ وقت بدلے گا۔ اللہ دن رات کو دن میں اور دن کو راتوں میں بدلتا ہے۔ تو میں ناظرین تھوڑا سا میں دکھی ہوں، میں اس جو جذباتیت مجھ پر غالب آ گئی ہے تھوڑی سی، میں اس حوالے سے میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں اس ملک کا میں عامی ہوں، اس ملک کا میرا تعلق خواص سے نہیں ہے، میں سڑک چھاپ پترکار ہوں۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں تو میرا دل دکھتا ہے، کیا کرے بندہ اپنا جو حقائق تھے، جو سچ تھا، جو ریالٹی تھی، میں نے وہ بیان کر دی ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح اس درخواست کے ساتھ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ٹیلی کا بٹن، لوگ کہتے ہیں نا رائے صاحب کہ آپ بیل آئیکن پتہ نہیں فلانا، یار وہ بار بار وہی چیزیں میں ریپیٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں سیدھا سادہ پینڈو سا آدمی ہوں، سچی بات ہے۔ ایم فل میں نے کیا ہوا ہے، انگریزی الحمدللہ اچھی ہے، لیکن یہ بیل آئیکن اور فلانا میری جو ماں بولی ہے یار وہ اردو ہے، اور پھر ظاہر ہے میں خطۂ کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، اور کشمیر اور پٹھوار کی کی زبان ہے، تو وہ کہتے ہوتے ہیں ٹلی، تو آپ ٹلی بھی جانا، وہ آپ کو خبردار کر دے گی کہ میں نے حقائق کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی، اپنا ویلاگ اپلوڈ کیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔